یہ مراسلہ، اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر، تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے۔ وہ فیصلہ میں نے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا، وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر، اسپیکر کے طور پر کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے۔ اور اب وفاقی کابینہ نے، اور اب جو آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مورخہ 9/4/2022 کو، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا اور اسد کیسر نے خود پڑھا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا، اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر آ کے بیٹھا ہوں، یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے تمام ممبران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ۔ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر، تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے۔ مودی اوے کسے ودوا کھوتی دیا بچیا، اوے گاں دا دودھ چھڑ کے گاں دا موتر پینا لیا، اوے تھوڑا جہا صبر کر لے، اوے شوبا شلوار شریف دا اقتدار ختم ہون دے، پھر او دا وڈا بھرا نواز شریف خود دسے گا کہ حملہ کنے کروایا۔ اے جھوٹی خسری غلط ڈانس تے گرو کو چپیڑا کھان والی آندی ہے کہ عمران خان دے دور چ میرے والد تے میری پھپھو نو گرفتار کیتا گیا سی۔ اوے نہ تو بندہ ہے نہ زنانی، تو ہے نری پریشانی۔ بلو رانی او کیس نواز شریف نے 1993 چ بنائے سن، شیطان نو مشورے دین والے باندر دیا بچیا۔ اے ایمان والےو، جدوں تواڈے کول کوئی خبر آوے اودی تحقیق کر لیا کرو۔ اے کمشنر راولپنڈی نے فارم 47 دی خبر دیتی سی کہ انہوں نے پی ٹی آئی دے ممبراں نو 70-80 ہزار ووٹاں تو ہروایا ہے۔ اے ایمان والےو، اس خبر دی تحقیق دی بجائے کمشنر ہی لاپتہ کر دیتا ہے۔ اور یہ آزادی کا وہ آہنگ ہے جو فطری آہنگ ہے جس کو دنیا کا کوئی فرعون نہیں دبا سکتا اور ختم نہیں کر سکتا، یہ باقی رہتا ہے، رہنا ہے اس نے۔ عمران خان نے عوام کی آرزو اور منگوں کے اس صفحے کو پڑھا ہے، ان کو زبان دی ہے، وہ اپنی زبان میں بولتا تھا، اردو میں بات کرتا تھا اور عام فہم اردو میں، تاکہ لوگ سمجھے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس نے عوام کے ساتھ اتنا ٹریکٹ کیا، باتیں کی کہ عوام کو اپنے ساتھ مربوط کر لیا۔ آج اگر پاکستان میں سیاست زندہ ہے عمران خان کی وجہ سے ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ جھک جاتا، وہ بک جاتا، وہ ڈر جاتا، خوفزدہ ہو جاتا، آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ آج اگر سیاسی زندگی ہے، سیاسی حرکت ہے تو اس کی وجہ سے، اور پھر ان سیاسی قیدیوں کی وجہ سے ہے جو ابھی جیلوں میں ہیں، یاسمین راشد کی وجہ سے ہے، سینیٹر اعجاز چودھری کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح سے عمر سرفراز چیمہ اور باقی جو سیاسی قیدی ان کی وجہ سے ہے، پھر ان شہیدوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے خون دیا ہے۔ نظر آتی ہے جو آج سے 50 سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا گیا، پاکستان تو نہیں بدلا، فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو، کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح، شہید کی طرح۔ باپ پھانسی پہ چڑھ چکا ہے، بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں، ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا، جو وہ پتہ نہیں 17, 18 یا 20 سال کی ہوگی، مجھے نہیں پتا، بٹ شی واز ینگ اینڈ انمیرڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ واپس آتی ہے، پھر دربدر کی جاتی ہے، and she was forced to go to exile once again, and her life ended in لیاقت باغ where she was martyred on 27 December 2007۔ وہی لیاقت باغ راولپنڈی میں، راولپنڈی جہاں سے پاکستان کو مضبوط ہونا تھا، مضبوط ہونا ہے اور مضبوط ہوگا، اسی راولپنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوا۔ تو جب ہم بھی پاکستان بنانے والے ہیں، آپ بھی پاکستان بنانے والے ہیں، تو پھر بار بار کیوں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن جہاں چلی ہے رسم، کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جا بچا کے چلے۔ یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے؟ وہ
जो जज साहिबान के बेडरूम्स में लग सकते हैं, उन कैमरों से वो दहशतगर्द कैसे छूट गए जिन्होंने जाके कभी बेनजीर को शहीद किया, कभी इमरान खान पे हमला किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आज तीसरा दिन गुजर गया है और हैरान कुन तौर पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, इन तीनों की जुबान के ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आया। यहां तक कि एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी को मुखातब करके नहीं किया गया। और माजी के अंदर हमने देखा था कि जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हुई थी तो इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि नरेंद्र मोदी, अगर तुमने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की गलती की तो ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। अब पाकिस्तान की कौम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे वजीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सबसे बड़े लीडर हैं नवाज शरीफ, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसकी वजीर आला ये उसी जुबान में नरेंद्र मोदी को जवाब दें जिस जुबान के अंदर इमरान खान दिया करता था। लेकिन हैरान कुन तौर पर अभी तक नरेंद्र मोदी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दिया गया। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इस